سر لائک وائز یہ تو معاملہ ہی دل کا ہے، تو جب دل کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت ہی کہتے ہیں کہ اہم ہوتا ہے. بس کچھ ایسی بات ہے، زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم ایج بریکٹ کی بات کریں تو ینگسٹرز آر بین سفرنگ فرام دا کارڈک اریسٹ اینڈ ہارٹ اٹیک. ہاؤ ٹو کرب دیٹ اینڈ واٹ از دا کاز؟ I think there are a lot of causes for this. Most of all, there's greater awareness now. اب زیادہ لوگ اس بارے میں اویئر ہیں، زیادہ اس بارے میں کوشیس ہے. آپ لوگ میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کافی کرتے ہیں. Things are coming to the forefront. پہلے چیزیں شاید اتنی سامنے نہیں آتی تھی. پھر ساتھ ہی لائف سٹائل ٹرینڈز ہیں. اوور ٹائم things have started to happen. ہمارے لائف سٹائل زیادہ سیڈنٹری ہو گئے ہیں. پیرنٹ جنریشن جو تھی ان کے مقابلے میں اب جو کرنٹ جنریشن ہے آپ کے the Gen Z crowd and the people in their 30s and their 40s, they tend to have a more laid back and a more sedentary lifestyle. Having said that, at the same time people are more health conscious. So therefore لگتا ہے پہلے جم جانے کا رواج ہمیشہ سے تھا، لیکن اب جم جانے کا رواج is not just for looking good but it's also for keeping healthy. سو کچھ ہمارے لائف سٹائل فیکٹرز ہیں، کچھ زیادہ چیزیں اب ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. کچھ ٹرینڈز لائک ویپنگ وچ از ایکچولی 8 times more harmful than smoking. اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. سو اٹس اے کمبینیشن آف فیکٹرز. اچھا پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ مضر ہے، لیکن اب ویپنگ کے اوپر بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ لیڈ کریں ہارٹ اٹیک کو. از اٹ لائک دیٹ؟ جی بالکل. ویپنگ از ایکچولی 8 times more harmful، یا 8 گنا زیادہ خطرناک ہے ایز کمپیئر ٹو اسموکنگ. سو اس کی وجہ سے بھی کافی ہو گیا. اور سب سے زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ینگسٹرز میں پائی جا رہی ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی لائک ویپنگ کے طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے ہیں. بالکل. ویپنگ ہے، ریکریشنل ڈرگ یوز ہے، الکوہول ابیوز ہے. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پہلے سوسائٹی میں شاید اتنے پریولنٹ نہیں تھے، یا اگر پریولنٹ تھے تو اتنے وائڈلی اسپوکن نہیں تھے. وی ٹاک مور اباؤٹ دیم. اب زیادہ اس بارے میں بات ہوتی ہے. میں گلبرگ میں پریکٹس کرتا ہوں. آلموسٹ ایوری سیکنڈ اور تھرڈ پیشنٹ comes in with heart disease related to drugs and alcohol. اچھا سر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صبح جو ہے ایک شخص رات کو سویا اور صبح نہیں اٹھا، کیا ہوا جی؟ کارڈک اریسٹ ہو گیا. جم گیا وہیں گر گیا، کارڈک اریسٹ ہو گیا. اسکول میں پڑھا رہا ہے، وہیں پڑھاتے ہم دیکھیے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، گر گیا، کارڈک اریسٹ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے بٹوین دا پول، کارڈک اریسٹ ہو گیا. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ایسے کون سے 5 الارمنگ یا علامات ہیں جو آپ ویورز کو آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے آپ اپنے کارڈیولوجسٹ کو یا پریکٹیشنر کو دکھائیں؟ دیکھیے فرسٹ تھنگ آئی لائک ٹو ڈیفرینشیٹ کہ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کارڈیک اریسٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بڑی کامن وجہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کارڈیک اریسٹ اور بھی بہت وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہم سنتے ہیں ایک دم صدمہ ہوا اس کی وجہ سے ہو گیا، کسی کو بہت سیویئر انفیکشن ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، فالج کی وجہ سے ہو سکتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب اسکول ٹیچر کی آپ نے اگزامپل دی، ان کی جو ویڈیو تھی اس سے لگتا تھا کہ شاید یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہارٹ اٹیک کی جو علامات ہیں وہ اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتی جس طرح اس ویڈیو میں ہوئی تھی. اس سے ایک تاثر ایسا بن گیا کہ شاید ہارٹ اٹیک میں اس طرح ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کا مریض، یہ سارے کارڈیک اریسٹ ہیں جو بات ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں کارڈیک اریسٹ کی علامات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کارڈیک اریسٹ کیا ہے؟ کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا دل رک گیا. یہ اس اریسٹ سے مختلف ہے جو پولیس کرتی ہے. آپ کا دل رک گیا. اب اگر دل رک رہا ہے تو وہ کسی بھی وجہ سے رک سکتا ہے. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک ہارٹ اٹیک ہے. اور ہارٹ اٹیک میں یوزلی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم مریض بالکل بے ہوش ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے. یوزلی صاحب نے کہا 5 علامات، یوزلی پیشنٹ کو پہلے کچھ نہ کچھ وارننگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو وہ نیگلیکٹ کرتے ہیں. وہ ہم سب کرتے ہیں. میں پاکستان میں بھی پریکٹس کرتا ہوں، انگلینڈ میں بھی کرتا ہوں. آئی واز ورکنگ ود اے باس ود ون آف مائی باسز اوور دیئر. وہ انڈین سکھ تھے. ہی از اے بگ نیم ان کارڈیولوجی ان انگلینڈ. اور وہ ان کے ساتھ ہم صبح کے 2 بجے ہم ایک ایمرجنسی اینجیوگرافی ایک مریض کی کر رہے تھے. اور اس کے دوران ہی جوکڈ کہ مجھے ایسے کہ آئی ہیو ہیڈ اے ہیوی میل، میں نے بڑا جو ہے وہ کھانا ایسا کھایا ہے جو کہ بڑا ہیوی تھا، تو مجھے بڑی ہارٹ برن ہو رہی ہے. تو ہم نے مذاق کیا کہ لگتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ایوری بڈی برسٹ اٹ اسائڈ. اور بعد میں ویسے ہی بائی دا وے ہم نے کہا چلو ای سی جی تو کروائیں. انہوں نے ای سی جی کروائی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا. سو یہ پوری دنیا میں وی آر آل ہیومن.
انسان ادھر بھی اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں سب ایک جیسے. وی آل ٹینڈ ٹو برش اٹ انڈر دا کارپیٹ, اسپیشلی ڈاکٹرز, وی آر ویری بیڈ پیشنٹس. جی یو نو وی ٹینڈ ٹو اگنور دیز سائنز اینڈ وی سے کہ اچھا چلو دیکھیں. اچھا جو سائنز ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ہیوینس بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور کون ہیوینس از دی کامنسٹ اینڈ دا موسٹ سینسٹر. سب سے بڑا سائن ہے کہ ہیوینس ہے. سب سے خطرناک بھی یہ ہے, سب سے عام بھی یہ ہے. عام طور پہ ہیوینس کو لوگ بدہضمی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. دیٹ از دا ڈینجر سائن. ہارٹ اٹیک میں آپ کو چیسٹ پین, درد چھاتی میں ایکچولی بہت کم ہوتی ہے. آپ کو گھٹن ہوتی ہے. وہ بھی سنا ہے کہ آپ کی اگر جوز میں درد ہو یا لیفٹ ہاتھ میں درد ہو, وہ بھی علامات میں سے ہیں. وہ بھی اگین گھٹن والی کیفیت ہوتی ہے. مریض آ کے کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کھچاؤ ہے یا چھاتی پہ بوجھ ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامات بالکل نہیں. اس کے ساتھ سانس کا اکھڑنا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہلے اچھا خاصا چل لیتے تھے, 100 میٹر چل لیتے تھے, 200 میٹر چل لیتے تھے, پھر آپ کو سانس چڑھتا تھا. اب آپ مشکل 50 میٹر چلتے ہیں آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے, یا آپ سیڑھیاں چڑھ کے ابھی پہلی منزل تک جاتے ہیں آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. پھر ایک دم بیٹھے بیٹھے پسینے آنا, وہ پھر دل کا پھڑپھڑانا, یہ ساری کیفیات ایسی ہیں جس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گولڈن آور یعنی 90 منٹس کے اندر جو انجیوگرافی ہے وہ کتنی ضروری ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اور اب دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ فالو کیا جاتا ہے. اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. میں لندن میں پریکٹس کرتا ہوں. ہم لوگ ود ان 90 منٹس اینی پیشنٹ ہو کمز انٹو دا ہاسپٹل ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے, چاہے رات کے 2 بجے آئے, چاہے صبح کے 6 بجے آئے, چاہے شام کے 6 بجے آئے, جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کی 90 منٹس کے اندر اینجیوگرافی ہوتی ہے. اسپیشلی ایک سرٹن کائنڈ آف اے ہارٹ اٹیک جس کو ہم ST ایلیویشن MI بولتے ہیں, میڈیکل ٹرم ہے, لیکن اس میں تو ایمرجنسی اینجیوگرافی کر کے اس نالی کو کھول کے اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے. اٹ از دی رول ناؤ آل اوور دا ورلڈ. آپ US میں جائیں, والمارٹ میں آپ اپنی گروسریز کرنے جائیں, وہ کہتے ہیں جتنی دیر میں آپ کی فیملی گروسریز کرتی ہے آئیے ہم آپ کی CT اسکین سے اینجیوگرافی کر دیتے ہیں. اچھا. سو اب تو اتنا کامن ہو گیا. اینجیوگرافی از اے ویری سیف ٹیکنیک. اٹس پریکٹسڈ آل اوور دا ورلڈ اور یہ ضروری ہے کہ یہ کروائی جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ فوری طور پر اگر کوئی ایسے علامات آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ اسٹیپ کہاں کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہاسپٹل دور ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلز بھی اسپیشلائزڈ, آپ کو پتہ ہے ہارٹ ہاسپٹلز ڈفرینٹ جگہوں پہ واقع ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو درد ہو رہی ہے, بوجھ پڑا ہے, یا آپ نے جو علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو رہی ہے تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. بھاگ دوڑ کی بجائے, ادھر ادھر جانے کی بجائے, یا کسی قسم کی کوئی بھی جسمانی ورزش کرنے کی بجائے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ کو عام طور پہ ہر میڈیکل سٹور سے ڈسپرین کی گولی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو 4 گولی ڈسپرین کی منگوا کے وہ کھائیں, ایک نہیں 4 گولیاں. ٹھیک ہے, وہ کھائیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ کی جان بچائیں گی, ایک جگہ بیٹھ جانا اور ڈسپرین کی 4 گولیاں کھا لینا. اس کے علاوہ اوبویسلی کوشش کریں کہ جتنا جلدی آپ ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں, قریبی ہاسپٹل کوئی بھی ہو, ہارٹ کا نہ بھی ہو, وہاں جائیں. آپ کو آکسیجن لگ جائے گی, آپ کو انیشیل بلڈ تھننگ انجیکشنز لگ جائیں گے. دیز تھنگز ول ہیلپ یو بائی ٹائم. آپ کو وقت مل جائے گا کہ آپ کسی میجر کارڈیاک سینٹر میں چلے جائیں, اور پھر وہاں جا کے اوبویسلی جو بھی ٹیم وہاں پہ ہوگی دے ول نو کہ دی نیڈ فار ارجنٹ اینجیوگرافی 90 منٹس, all those things will kick in automatically. وہ پھر وہ ٹیم, اور ECG تو بہت ضروری ہے. وہ تو ایک بیسک چیز ہے ہی ہے کہ آپ پہلے ECG سے رول آؤٹ کریں. that is where it starts. ٹھیک ہے. اصل میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سدرن پنجاب چوز کیا اور اس میں آپ نے جا کے ڈاکٹرز ٹرین کیے اور اپنا سیٹ اپ لگایا. وائی سدرن پنجاب؟ I think there's a lot of reasons. وہاں پہ اویلیبلٹی آف ریسورسز کا ایشو ہے. پسماندہ علاقے ہیں وہاں. بالکل. ڈسٹینس فرام اینی میجر کارڈیک سینٹر. ملتان میں بھی ہیو اے ونڈرفل کارڈیک سینٹر, بٹ ایون دین ملتان سے فردر ساؤتھ آپ کا کتنا زیادہ کام ہے سدرن پنجاب میں. So there's a lot of things. I also belong to southern Punjab, so it's close to my heart. اچھا. So my family. وہ علاقہ جہاں فیسلٹیز نہیں ہے, وہ علاقہ جو پسماندہ ہے اور وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈاکٹرز وہاں ٹرین کیے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو کون کون سے شہروں سے لوگ وہاں آ سکتے ہیں؟ Basically, it's in Rahimia Khan. So a lot of things. Rahimia Khan has a very good cardiac center now. So اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا ہے, but going back 10-15 years اتنا وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں تھی cardiac services کی. But now it's a lot more developed now, and mashallah thing, a lot of good work is being done over there. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 90 منٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ایک مریض کے لیے پہنچنے کے لیے ٹو دا میڈیکل ہاسپٹل یا جو بھی ہے. تو لوگ جو ہیں ان کی کیسی رسائی ہو سکتی ہے؟ کیا آرام سے لوگ پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل میں؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ راستے میں جاتے جاتے بھی لوگ دم توڑ دیتے ہیں, ڈیتھس ہو جاتی ہیں.
جی یہ ہے انفارچونیٹ ہے، ایسا میں نے کہا اب دس گریٹر اویئرنیس، اب لوگوں کو زیادہ اس بارے میں آگاہی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے جس میں کہ جلدی ہاسپٹل پہنچنا ضروری ہے، لوگ اب زیادہ اویئر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگ کچھ چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں. اب اینجیوگرافی سے ایک اینجیوگرافی کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں ہمارے عام لوگوں میں، لوگ گھبراتے ہیں یہ کرواتے ہوئے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آئی تھنک گریٹر اویئرنیس کی وجہ سے لوگ ذرا جلدی ہاسپٹلس پہنچ جاتے ہیں. اچھا پاکستان میں کتنی ریشو ہے جو بائی پاس کی ایج بریکٹ لے رہی ہے، یا پاکستان میں کتنی ریشو، ہارٹ اٹیک کی تو ریشو بہت چھوٹی عمر سے شروع ہو گئی ہوئی ہے، کارڈک ریسٹ بھی ہم نے دیکھے، لیکن بائی پاس جیسی سچویشن ہے وہ کن ایج بریکٹ سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں بائی پاس کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، اچھا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، بائی پاس کا ایج سے اتنا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ایج ہو تو اس میں بائی پاس نہیں کرنا چاہیے، وچ از ناٹ ٹرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھا 70 سال سے زیادہ عمر ہے تو اب بائی پاس کیسے ہوگا، یہ بات نہیں ہے. 80 سال یہ متس بنی ہوئی ہے بالکل. جی اس کا ایج سے تعلق نہیں ہے. 85 ایئر اولڈس کے بڑے سکسیزفل بائی پاس سرجریز ہوتی ہیں، جبکہ ایٹ ٹائمز 55 ایئر اولڈ میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی ہارٹ ڈیزیز کتنی ہے، آپ کی جو میجر ویسلس ہیں ہارٹ کی اس میں کتنی ایکسٹینسو ڈیزیز ہے، دیٹ ول ڈیسائڈ کہ آپ کا بائی پاس ہونا ہے. along with other factors like for example studies have shown کہ ڈائبیٹکس میں بائی پاس کے بہتر آؤٹ کمز ہوتے ہیں. سر یہ جو اسٹریس بہت ہے، انزائٹی بہت ہے، اس کے بعد آپ یوتھ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بیکاز آپ کو پتا ہے ان کا لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے، اور ہارٹ از دا مین آرگن، آپ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ریپلیسیبل ہے بٹ it has a lot of now issues and regarding it. کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اپنی لائف اسٹائل کو کیسے صحیح کر کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو وہ کلیشے تو ہے، ہیلدی لائف اسٹائلز، ہیلدی ہیبٹس، وہ تو آپ اڈاپٹ کریں as much as you can do it. It's not just a cliche, it's more than that even. It can save your life. اور اس کے ساتھ greater awareness, just be more aware of your heart, just be more alert to the heart, to the problems of the heart. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں تکلیف ہے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف شروع ہو رہی ہے، آپ کے خاندان میں ہے، تو جو اوائڈیبل رسک فیکٹرز ہیں جس طرح ویپنگ ہے، یا جس طرح ایکسیسو ایٹنگ آؤٹ ہے، ایکسیسو بیکری پروڈکٹس ہیں، فرائیڈ فوڈز ہیں، ان کو اوائڈ کریں. اور اگر آپ کو کوئی بھی انڈیکیشنز آ رہی ہیں تو گو اینڈ سی اے کارڈیولوجسٹ سونر رادر دین لیٹر. بات کو بڑھنے کا انتظار نہ کریں، شروع میں ہی کارڈیولوجسٹ کو جا کے دکھائیں. اور سر اوبیس بچوں کے اوپر بھی آپ یہی بات کرتے ہیں، جو بچے اوبیس ہیں؟ ہاں یس، لیٹر بچوں میں ایسا جی اوبیزٹی ان انڈر 16 جو ہے that is a prelude to heart disease earlier in life. سو بچے جو 16 سال کی عمر میں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، 16 سال سے کم عمر میں، ان کے چانسز آف ہارٹ اٹیک دگنے ہو جاتے ہیں ان their 40s. تو یس اٹ از اے رسک فیکٹر، بالکل اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. سو تھینک یو ویری مچ